قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں، میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اتنا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہوا جب اسے بتایا گیا کہ سلطان الصالح، جسے اسلام کی عظمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان امرا مل کر اس کے عزم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال کر سلطنت اسلامیہ کو وسعت دی جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، رک گیا اور ایسے جوش میں بولا جس میں جذباتیت زیادہ تھی۔ کہنے لگا، یہ ہمارے بھائی نہیں، ہمارے دشمن ہیں۔ اگر مرتد بھائی کا قتل گناہ ہے تو میں یہ گناہ کروں گا۔ اگلے جہان دوزخ کی آگ قبول کر لوں گا، لیکن اس جہان میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا ضمیر پاک ہے۔ اس حکومت پر لعنت، اس حکمران پر لعنت جو کفار سے دوستی کے معاہدے کرے اور کفار سے مدد مانگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب دولت اور حکومت کا لالچ ہے۔ یہ لوگ ایمان نیلام کر کے حکومت کا نشہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ سردی میں نہیں لڑنا چاہتے، وہ برفانی دیواروں میں لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ میں سردی میں لڑوں گا، برف سے لدی چوٹیوں پر اور یخ دریاؤں میں لڑوں گا۔ صلاح الدین ایوبی حقیقت پسند تھا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جنگ کے متعلق اس نے کبھی نعرہ نہیں لگایا تھا۔ وہ دو ٹوک ہدایت دیا کرتا تھا۔ ہر دستے کے کماندار کو دفتر میں کاغذ پر لکیریں ڈال کر اور میدان جنگ میں زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ کر ہدایات دیا کرتا تھا۔ مگر اس دن اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ اس نے ایسی باتیں بھی کہہ دیں جو وہ عام محفل میں نہیں کہا کرتا تھا۔ وہ شاید یہ جانتا تھا کہ اس محفل میں فوج کے قابل اعتماد سالاروں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ توفیق جواد، سلطان ایوبی نے دمشق کی فوج کے سالار جواد سے کہا، میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ تمہاری فوج سردیوں میں لڑ سکے گی یا نہیں۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں رات کو چھاپا ماروں کو ایسی جگہوں پر چھاپے مارنے کے لیے بھیجوں گا جہاں انہیں دریا میں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ بارش بھی ہوگی اور برف بھی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میری فوج میں جذبہ ہے۔ سالار توفیق نے جواب دیا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فوج میرے ساتھ ہے، الصالح کے ساتھ بھاگ نہیں گئی۔ میرے سپاہی جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتے ہیں۔ اگر سپاہی میں جذبہ ہو اور وہ جنگ کی غرض و غایت کو سمجھتا ہو تو وہ جلتے ہوئے ریگستان میں بھی لڑ سکتا ہے اور جمی ہوئی برف پر بھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، اللہ کے سپاہی کو نہ ریگزار کی تپش روک سکتی ہے، نہ برف کی یخ سردی۔ اس نے محفل کے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور کہا، تاریخ شاید مجھے پاگل کہے گی، لیکن میں اس فیصلے سے ٹل نہیں سکتا کہ میں دسمبر کے مہینے میں جنگ شروع کروں گا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج ہوگا، پہاڑیوں کا رنگ سفید ہوگا، یخ جھکڑ چلتے ہوں گے اور راتیں ٹھٹر رہی ہوں گی۔ کیا تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور ایسے احکام دینے لگا جن میں جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کرے گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا۔ صرف کمر جامہ پہنا ہو جائے گا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر نکل جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں تمہیں اس تربیتی منصوبے کی تفصیلات دوں گا۔ تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈے سے بیمار پڑ جائیں گے، طبیب فوراً اسی جگہ انہیں گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے یہ ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے راتوں کو ٹریننگ کا پروگرام مرتب کر لیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ اس نے مختصر سا لیکچر دیا، اب تم جس دشمن سے لڑو گے اسے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کریں گی،
کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے جو تمہارے علم پر ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں سلیب کی تلواریں لا رہے ہیں، ان کی ترکش میں سلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیوپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان الصالح بیت المال کا سونا اور خزانہ ساتھ لے گیا ہے، اور اس نے قوم کو یہ دولت تریپولی کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اسے جنگی مدد کے لیے تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے، اور اسی خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹھے جا رہے ہیں۔ کیا تم قومی خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں، نہیں کے ساتھ کچھ آوازیں لعنت لعنت کی بھی سنائی دیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جن اصولوں پر مصر کی فوج تیار کر لی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھے رہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو تم حملہ روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ کرے تو بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بے غیرت ہو جائیں، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ سخت ان معنوں میں کہ میں تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی۔ اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے۔ خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کرو۔ یہ آواز ایک امیر کی تھی جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ اس نے کہا، سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے۔ اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ذہنی تقریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا بہت مشکل ہے۔ یہ آواز صلیبی فوج کے ایک مشیر کی تھی جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی کمک کو روکیں گے اور موقع دیکھ کر سلطان ایوبی کو کہیں گھیرے میں لے لیں گے۔ آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی۔ سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ اس کا بہترین حربہ آپ کا مذہب اور قرآن ہے۔ اس مقصد کے لیے مذہب، قرآن اور مسجد کا استعمال کریں۔ ہم نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ مذہب کے نام پر جلدی بھڑکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کو یہ تخریب کاری دمشق میں بھی کر کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ یہ آواز فدائی قاتلوں حشیشین کے مرشد شیخ سنان کی تھی۔
وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے 4 حملے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے اور زندہ بھی پکڑے گئے۔ حسن بن صبا کی روح مجھ سے جواب مانگ رہی ہے، کیا تم اسے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ بنا لو۔ کیا تم اپنی موت سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ اپنے حلف کے الفاظ بھول گئے ہو؟ میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے۔ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، ایک فدائی نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی، اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی نے اسے یہ حکم دے آیا تھا کہ بھرتی تیز کر دے اور جنگی مشقیں جاری رکھے۔ اس نے العادل کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا تھا اور اسے بتا آیا تھا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوج حرکت ہو تو وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرے، اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھے۔ دمشق کے مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کرے گی۔ اب اس جو منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کے لیے اسے کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر اس نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ بھی ضروری تھی۔ اس نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصد قاہرہ بھیج دیا۔ اس نے العادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو اسے درکار تھی، اور یہ ہدایت بھیجی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے، بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کریں۔ دن کے وقت سفر نہ کیا جائے، حتی الامکان کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ العادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے راستے میں بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور چلتے رہیں، اور کئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کی چھان بین کریں، اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں بعد دمشق پہنچنے لگے، اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر لیا۔ اس کے ساتھ نئی بھرتی کا حکم بھی دے دیا۔ دمشق کے مضافات میں اس دور میں جنگل اور کھنڈالوں کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک صدیوں پرانے قلعے کے کھنڈر تھے۔ اس کے اندر کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ رات کو لوگ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ چونکہ فوجی استعمال کے قابل نہیں رہا تھا اور تھا بھی بے موقع، اس لیے فوج نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر لیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا، اور یہ بھی کہ یہ دار احرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے تھے، کہتے تھے کہ صدیاں گزریں، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڈریے کی بیٹی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ پہلے روز ہی بادشاہ جب گڈریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں سے 2 ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی ہی نہ تھی۔ تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔
فوج ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڈریوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے، کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور عمرہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے، جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھیں جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڈریے کی بیٹی اور اس کی منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدروح ہی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چغے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھیں، مگر ایسا کوئی آدمی ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجیحہ اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چغا سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش عمامہ۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی ٹھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا، سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر بھی ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی اور اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چغا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں، حال حلیے اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو؟ کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ نہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گیا تھا۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا یا باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی قدر حیرت زدہ آواز میں بولا، مجھے یہ تخت کسی کا نظر آ رہا ہے، یہ تاج کسی کا نظر آ رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ جاہ و جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے، آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مرعوب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے۔ وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا سکتے ہو اسے آزاد کرنے کے لیے۔ وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اس کے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا، مجھے بتا کر جاؤ آپ نے میرے ہاتھ اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چلے ہیں۔
میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا، جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے۔ 3-4 بڑی پاک روحیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ خدا کے ان برگزیدہ لوگوں کی روحیں ہیں جو ماضی کو جانتے اور مستقبل کو پہچانتے تھے۔ میں کچھ درود وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بےتاب ہے، وہی درود وظیفے کرنا۔ میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن اشارہ خدا کا ہو تو ڈر کیسا۔ میں چلا گیا اور پہلی رات ہی وظیفے کے دوران مجھے یہ روحیں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دے دی کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پر دادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، مگر یہ کیفیت مجھ پر کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو میں اس عالم میں تھا، کان میں ایک روح کی سرگوشی سنائی دی، اس جوان کو دیکھو، شہزادہ ہے مگر اپنی لوح تقدیر سے بے خبر ہے اور سپاہیوں کے لباس میں دوسروں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت گزر گئی ہے، اب تم مجھے صرف سپاہی نظر آتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ ہر کوئی خزانے اور جاہ و حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا، اسے خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیاہ ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ اور بتائے۔ سیاہ ریش نے مسکرا کر کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیب دان بھی نہیں ہوں، اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں، جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا۔ ناگوں والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ ضرور آؤں گا، آج رات، سیاہ داڑھی والے نے کہا۔ غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے آ جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا اور تم رات کہیں جا رہے ہو یا نہیں، چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا، شہزادی اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر تھا، اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، ایک مشعل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشعل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتایا کہ وہی ہے۔ تو مشعل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ، تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہو وہی ہو۔ اسے جواب ملا، دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشعل بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ تاریک غلام گردشوں اور چھتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشعل بردار نے ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت، اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے؟ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشعل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ سپاہی اندر آ گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں ایسے خوشنما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ یہ انسانوں کی نظر نہ آنے والی مخلوق کا مسکن ہو سکتا تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاہ ریش بیٹھا تھا، وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولیں، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈال لو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے، جس کا دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، ایک لڑکی نکلی۔ اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشنما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لڑکی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔
مجھے تم جیسا خوبصورت جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پیو، میں یہ شربت بڑے پیار سے لائی ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ آج تمہاری پسند کا ایک نوجوان آ رہا ہے جسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا۔ اس کے بعد شربت گھونٹ گھونٹ اس کے حلق میں اترتا رہا اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی، اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اپنے طلسماتی حسن اور سحر آگیں جسم کے ساتھ شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی اور رگ رگ میں سما گئی ہو۔ سیاہ ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس میں سے قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شعلوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ لڑکی کے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور لڑکی نے اس طرح اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پراسرار آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں نظر آنے لگی تھی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ پریاں ہو سکتی تھیں۔ ہاں ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کے بکھرے ہوئے بال اس کے اوپر پھیل گئے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے قریب کھڑے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یہ بادشاہ تمہارا دادا ہے جو ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے۔ شاہ سلیمان کی پریاں اور جنات اس کے دربار میں سجدے کرتے ہیں۔ اپنے دادا کو پہچانو، یہ تمہارا ورثہ ہے، تخت جا رہا ہے۔ سپاہی نے ہڑبڑا کر کہا، وہ تخت لے جا رہے ہیں، یہ دیو ہیں، بہت بڑے بڑے، بہت ڈراؤنے، انہوں نے تخت اٹھا لیا ہے۔ اور شیشے کے گولے میں کئی رنگوں کے شعلے رہ گئے جو تھرک رہے تھے جیسے وجد میں آئے ہوئے رقص کر رہے ہوں۔ سپاہی نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ شیشے کا گولا اس کی آنکھوں کے آگے سے خود ہی ہٹ گیا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں آیا جب لڑکی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو قالین پر پڑے پایا۔ لڑکی کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا، لڑکی اس کے پاس نیم دراز تھی۔ سپاہی اٹھ بیٹھا، وہ حیران تھا اور پریشان تھا۔ اس کے منہ سے پہلے بات یہ نکلی، وہ کہتے تھے کہ تخت تمہارے دادا کا ہے اور یہ تمہارا ورثہ ہے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، لڑکی نے بڑی پیاری آواز میں کہا۔ حضرت کہاں ہیں؟ سپاہی نے کہا، وہ اب نہیں مل سکیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم نے کہا تھا کہ رات کے آخری پہر تمہارا پہرا ہے، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا ہے۔ رات آدھی گزر گئی ہے، تم اب چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا یہ حقیقت تھی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حضرت کی خصوصی کرامات تھیں۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی راز اپنے پاس نہ رکھیں، یہ اس تک پہنچا دیں جس کا یہ راز ہے، مگر یہ کیفیت حضرت پر کسی وقت طاری ہوتی ہے، اب معلوم نہیں کب ہو۔ سپاہی نے لڑکی کی منت سماجت شروع کر دی۔ لڑکی نے اسے کہا، تم میرے دل میں اتر گئے ہو، میں نے اپنی روح تمہارے حوالے کر دی ہے، تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ میں تمہیں کبھی جانے نہ دوں، لیکن تمہارے فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب چلے جاؤ، کل رات آ جانا، میں حضرت سے درخواست کروں گی کہ وہ تمہارا راز تمہیں دے دیں۔ وہ جب قلعے سے نکلا تو اس کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس کے ذہن پر اپنے دادا کا تخت سلیمان غالب تھا اور دل پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ تاریک رات میں قلعے کے کھنڈر اسے محل کی طرح خوشنما نظر آ رہے تھے۔ وہ مسرور بھی تھا، دل میں کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔
صلاح الدین ایوبی کی تمام تر توجہ فوج کی ٹریننگ اور منصوبہ بندی پر مرکوز تھی۔ اس نے اپنے لیے اور مرکزی کمان کے اعلیٰ فوجی حکام کے لیے آرام حرام کر رکھا تھا۔ انٹیلیجنس کا انچارج حسن بن عبداللہ جہاں اپنے کاموں میں مصروف تھا، وہاں اسے یہ بھی فکر تھا کہ سلطان ایوبی اپنی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا۔ اس کے باڈی گارڈ کے کمانڈر نے حسن بن عبداللہ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ سلطان اسے بتائے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں اور وہ ان کے خالی کمرے کا پہرا اس خیال سے دیتا رہتا ہے کہ سلطان اندر ہے۔ کمانڈر سلطان ایوبی کے ساتھ اپنے 2-4 گارڈ سائے کی طرح لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اب فدائی پوری تیاری سے سلطان ایوبی کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اس اطلاع نے کمانڈر کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا، مگر سلطان ایوبی کی بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ حسن بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ وہ باڈی گارڈ کے بغیر باہر نہ نکل جایا کریں، تو سلطان ایوبی نے مسکرا کر اس کے گال پر تھپکی دی اور کہا، ہم سب کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محافظوں کی موجودگی میں مجھ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں۔ میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر اس کی ذات باری مجھے اس سے سبق دوش کرنا چاہے گی تو اس کی رضا کو نہ میں روک سکوں گا نہ میرے محافظ۔ پھر بھی سلطان محترم، حسن بن عبداللہ نے کہا، میرے اور محافظ دستے کے فرائض ایسے ہیں کہ آپ کے عقیدوں اور جذبے سے میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ مجھے فدائیوں کے متعلق جو اطلاعیں مل رہی ہیں، ان کے پیش نظر مجھے رات کو بھی آپ کے سرہانے کھڑا رہنا چاہیے۔ میں تمہارے اور محافظوں کے فرائض کا احترام کرتا ہوں حسن، سلطان ایوبی نے کہا، مگر میں محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مجھے اپنی قوم پر بھروسہ نہیں۔ عموماً حکمران اپنی قوم سے ڈرا کرتے ہیں، وہ دیانت دار اور مخلص نہیں ہوتے۔ ڈر قوم کا نہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، میں فدائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں احتیاط کروں گا، سلطان ایوبی نے ہنس کر کہا۔ ناگوں والے قلعے سے آ کر محافظ سپاہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس نے وہ دن اسی ذہنی کیفیت میں گزارا کہ وہ تصوروں میں تخت سلیمان اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شام گہری ہوتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دروازے میں داخل ہو کر اندھیرے میں کچھ دور اندر چلا گیا اور رک گیا۔ اس نے گزشتہ رات کی طرح پکارا، میں آ گیا ہوں، کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ مشعل کی روشنی نظر آنے لگی اور مشعل اس سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ مشعل بردار نے کہا، حضرت کے قدموں میں سجدہ ضرور کرنا، آج کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تم آ جاؤ۔ گزشتہ رات اس کی طرح وہ غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتا مشعل بردار کے ساتھ حضرت کے دروازے پر رکا۔ حضرت نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سپاہی نے اس کے قدموں میں جا سر رکھا اور التجا کی، یا حضرت، مجھے میرا راز دے دو، میں کون ہوں، مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سیاہ ریش حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہی لڑکی دوسرے کمرے سے آئی۔ وہ سپاہی کو دیکھ کر مسکرائی۔ سپاہی اسے اپنے پاس بٹھانے کو بے تاب ہو گیا۔ سیاہ ریش نے لڑکی سے کہا، یہ آج پھر آ گیا ہے، کیا میں یہاں تماشا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس گناہگار کو بخش دیں یا حضرت، لڑکی نے کہا، بڑی دور سے امید لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والا شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی نے اس سے پہلے اسے شربت پلایا تھا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور بازو اس کے گرد لپیٹ دیے جیسے ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے رکھا ہو۔ سپاہی کو سیاہ ریش حضرت کی سریلی آواز سنائی دینے لگی، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ آواز دبتی چلی گئی جیسے بولنے والا دور ہی دور ہوتا جا رہا ہو۔ اوہ، سپاہی نے چوک کر کہا، ایسا محل اس دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دینے لگی جو یہی الفاظ دہرا رہی تھی، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر یہی ایک آواز گونجنے لگی ہے، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ آوازوں سے لا تعلق ہو گیا۔ اسے ایک محل نظر آ رہا تھا اور وہ خود اس کے باہر ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ اب یہ اسے شیشے کے گولے میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ محل حقیقت بن گیا تھا جس کی ہر چیز کو، باغ کو،
پودوں اور پھولوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا تھا اور سونگھ سکتا تھا۔ وہ وہاں سپاہی نہیں شہزادہ تھا۔ یہ محل فضا میں تحلیل ہو گیا اور سپاہی نے بہت دیر بعد اپنے آپ کو لڑکی کی آغوش میں پایا۔ اس نے لڑکی سے بہت کچھ پوچھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ حضرت کہہ گئے ہیں کہ یہ شخص شہزادہ تھا اور یہ اب بھی شہزادہ بن سکتا ہے۔ حضرت یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپاہی کے تخت و تاج پر کس کا قبضہ ہے۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کہہ گئے ہیں کہ تم اگر 7-8 روز یہیں رہو تو وہ سب کچھ معلوم کر سکیں گے اور تمہیں سب کچھ دکھا دیں گے۔ اگلی رات وہ پھر قلعے کے اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ اسے لڑکی نے اسی پیالے میں شربت پلایا، اس کے ہاتھ میں شیشے کا گولا دے دیا۔ اس نے کسی کے بتائے بغیر گولا اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیا اور قندیل کی لو دیکھتا رہا۔ اسے اس میں رنگا رنگ شعلے ناچتے نظر آئے۔ سیاہ ریش نے اپنے طلسماتی انداز سے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار اس عمل سے گزر چکا تھا۔ دونوں بار ایسے ہوا تھا کہ اسے شیشے کے گولے میں تخت سلیمان اور اگلی رات شاہ سلیمان کا محل نظر آیا تھا، مگر اس کے بعد گولا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ اسے جب گولے میں کوئی منظر نظر آنے لگتا تھا تو سیاہ ریش یا لڑکی سپاہی کے ہاتھ سے گولا لے کر الگ رکھ دیتی تھی۔ اب تیسری رات بھی یہی ہوا۔ سیاہ ریش اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اسرار لہجے میں جو دھیما دھیما سا تھا کہہ رہا تھا، یہ پھول ہیں، یہ باغ ہیں، میں باغ میں موجود ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہرا رہا تھا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ لگی بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سپاہی کو ایک باغ نظر آ گیا۔ زمین اونچی نیچی تھی اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے اور ان کی مہک نشہ طاری کرتی تھی۔ سپاہی نے باغ میں ایک ایسی لڑکی کو ٹہلتے اور گنگناتے دیکھا جو اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جو اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس ایک ہی رنگ کا تھا اور یہ رنگ ان رنگوں میں سے نہیں تھا جو اس دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ سپاہی اب ناگوں والے قلعے کے کمرے میں نہیں تھا۔ سیاہ ریش حضرت اور اس کے ساتھ کی لڑکی سے وہ بے خبر اور لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ قلعے سے نکل ہی گیا تھا۔ اس نے باغ میں لڑکی کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑا۔ لڑکی بھی دوڑی اور اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ لڑکی کے جسم سے پھولوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سپاہی شاہ سلیمان کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ دونوں باغ کے اس گوشے میں چلے گئے جو ایک غار کی مانند تھا، لیکن یہ غار رنگا رنگ بیلوں اور ان کے پھولوں نے بنا رکھا تھا۔ اس کے فرش پر مخمل جیسی گھاس تھی۔ لڑکی نے پھولوں کے اس غار کے ایک کونے سے ایک خوشنما سراہی اٹھائی اور پیالہ بھر کر سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میٹھی شراب تھی۔ سپاہی پر لڑکی کے حسن اور محبت کا نشہ تو پہلے ہی طاری تھا۔ شراب کے نشے نے اسے اس سے بھی زیادہ حسین اور طلسماتی دنیا میں پہنچا دیا۔ اور پھر لڑکی نے اسے کہا کہ وہ ابھی آتی ہے۔ وہ چلی گئی۔ سپاہی کو اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ باہر کو دوڑا۔ اسے لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ دوڑتا ہی رہا۔ اسے لڑکی کی دل دوز چیخیں سنائی دیتی رہیں، مگر وہ سپاہی کو کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر تلوار نکال لی اور لڑکی کی تلاش میں باولا ہوتا رہا۔ آخر اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے اسے بتایا کہ لڑکی اب تمہیں نہیں مل سکے گی۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے اب اس تخت پر بیٹھے گا جس پر تمہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے پیچھے مت بھاگو، زندہ رہو اور کبھی موقع پا کر اسے قتل کر دینا۔ لڑکی تمہاری یاد میں ہلکان ہوتی رہے گی۔ وہ کون تھا جو اس لڑکی کو لے گیا ہے؟ سپاہی جب ناگوں والے قلعے کے اس کمرے میں لوٹ کر آیا تو اس نے پوچھا، اور میں نے یہ کیا دیکھا تھا؟ تم نے اپنی گزری ہوئی زندگی دیکھی ہے۔ سیاہ ریش نے اسے بتایا، میں تمہیں واپس لے آیا ہوں۔ میں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ سپاہی نے بے تابی اور بے چینی سے کہا، مجھے وہیں بھیج دو۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ سیاہ ریش نے اس سے پوچھا۔ جس کی خاطر جانا چاہتے ہو وہ تو کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اسے جب تک قتل نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو قتل کرو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم اس انسان کو قتل کر بھی نہیں سکو گے۔
یا حضرت، سپاہی نے کہا، اگر قتل کرنے سے مجھے میرا ورثہ میری بیوی مل سکتی ہے تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی اونچے رتبے کے آدمی کو قتل کر دوں گا، پھر یہ خون میری گردن پر ہوگا میرے دوست۔ درویش نے کہا۔ سپاہی اس کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے پاؤں پر سر رگڑنے لگا۔ وہ یا حضرت کا ورد کیے جا رہا تھا اور وہ رونے بھی لگا تھا۔ سیاہ ریش حضرت نے اسے پھر اسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں تخت سلیمانی تھا، محل اور باغ تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی رہیں، یہ ہے تمہارے دادا کا قاتل، تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے تخت و تاج کا غاصب، اور اس لڑکی کو جو تمہیں چاہتی ہے اسی کی قید میں ہے۔ نہیں نہیں، سپاہی نے گھبرا کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، یہی تمہاری قسمت کا قاتل ہے۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں، یہ تمہارا سلطان نہیں ہو سکتا، یہ کرد ہے، تم عرب ہو، کہو سلطان صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے۔ اب راز کھل گیا ہے، انتقام لو، غیرت مند مرد انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور سپاہی اس طلسماتی ماحول میں گھومتے پھرتے یہی ورد کرتا رہا، صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے، میری محبت کا قاتل ہے، میری قسمت کا قاتل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی نظروں کے آگے صرف صلاح الدین ایوبی رہ گیا۔ وہ اسے چلتا پھرتا نظر آتا تھا، سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر قتل کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سپاہی کو لڑکی نظر آ گئی، وہ پنجرے میں بند تھی۔ صلاح الدین ایوبی پنجرے کے پاس کھڑا قہقہے گا رہا تھا۔ لڑکی سپاہی کو اداس اور مظلوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر صفاقی اور بربریت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سپاہی کی زبان خاموش ہوتی تھی تو اسے فضا میں سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں اپنے مشیروں اور اعلیٰ فوجی حکام سے جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ جاسوس جو نئی اطلاعیں لائے تھے، جن کے مطابق اپنے پلان پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور اس وقت یہی محافظ سپاہی باہر پہرے پر کھڑا تھا جسے سیاہ ریش بزرگ نے نئی دنیا دکھائی تھی۔ مشیر وغیرہ بہت دیر بعد کمرے سے نکلے اور سلطان ایوبی اکیلا رہ گیا۔ سپاہی کمرے میں چلا گیا اور اس نے تلوار سونت کر کہا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو۔ سلطان ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے قہر اور غضب سے سلطان ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھا، وہ پھرتی سے وار بچا گیا۔ اس نے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر اس پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغ زن سلطان ایوبی نہ ہوتا تو اس کا تجربہ کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔ سلطان ایوبی نے اس کے وار صرف روکے اور وار ایک بھی نہ کیا، اور جب کمانڈر دوڑتا نظر آیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈز اندر آ گئے۔ سپاہی قہر کا یہ عالم تھا کہ اس نے تلوار کے وار پہ وار کر کے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ چونکہ سلطان ایوبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسی کی طرف لپکتا اور للکارتا رہا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میرے تخت و تاج کے غاصب ہو۔ آخر اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے تلوار چھین لی گئی۔ زندہ باد میرے محافظ۔ سلطان ایوبی نے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا، سلطنت اسلامیہ کو تم جیسے تیغ زنوں کی ضرورت ہے۔ باڈی گارڈ، کمانڈر اور دوسرے سپاہی حیران تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کمانڈر سے کہا، طبیب کو اور حسن بن عبداللہ کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی کو 4 باڈی گارڈز نے جکڑ کر رکھا تھا اور وہ چلا رہا تھا، یہ میری محبت کا قاتل ہے، یہ میری قسمت کا قاتل ہے۔ ایک باڈی گارڈ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن سلطان ایوبی نے کہا، اسے بولنے دو، ہاتھ ہٹا لو۔ اس نے سپاہی سے کہا، بولو میرے دوست، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے چلا کر کہا، تم نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، حضرت نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکوں گا، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بزدلوں کی طرح اپنے آدمیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے تم نے بلا لیا ہے، تلوار نکالو، میری تلوار مجھے دو، میدان میں آؤ۔ سلطان ایوبی اسے بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ باڈی گارڈ سلطان ایوبی کے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔
اس کا جرم معمولی نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سلطان ایوبی بے خبری میں بیٹھا ہوتا یا وہ اس محافظ کو اندر آتے دیکھ نہ لیتا تو اس کا قتل ہو جانا یقینی تھا، مگر سلطان ایوبی نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم نہ دیا۔ محافظ ہذیانی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اتنے میں طبیب آ گیا اور اس سے ذرا بعد حسن بن عبداللہ آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے لے جائیں، سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا، یہ غالباً اچانک پاگل ہو گیا ہے، یہ آج ہی 4 روز چھٹی کاٹ کر آیا ہے۔ باڈی گارڈ کمانڈر نے کہا، جب سے آیا ہے خاموش ہے۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے، طبیب بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو بتایا کہ اس سپاہی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ فدائی ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ سپاہی کسی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ حسن بن عبداللہ کو سلطان ایوبی نے کہا کہ اس کے متعلق اچھی طرح چھان بین کی جائے۔